ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے لیے کیا پیغام دیتے تھے؟ ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا پیغام یہ ہی تھا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک معبود پر تم ایمان لاؤ۔ ہر نبی اپنے قوم کے لیے یہی دعوت دی، اور اس دعوت کا نام ہے توحید۔ ہر نبی اپنے قوم کے لیے توحید کی دعوت پیش کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پیش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لیے یہی پیغام دیا۔ ہر نبی کے قوم کے گمراہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، نہیں، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تمہارا رب کون ہے بولے تو بولتے تھے اللہ ہے۔ یہ زمین کو کس نے بنایا؟ وہ بولتے تھے اللہ نے بنایا۔ یہ آسمان کو کس نے کھڑا کیا؟ وہ بولتے تھے اللہ نے کھڑا کیا۔ لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا تو وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے تھے۔ ان کے زبانوں پر اللہ کا نام آتا تھا، ان کے زبانوں پر اللہ ایک بولنے سے وحدانیت کا پیغام سناتے تھے، اقرار کرتے تھے۔ لیکن جب عبادت کا مسئلہ آتا تو وہ ایک معبود کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خاندان کے معبودوں کی، اپنے رسم و رواجوں کے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی جگہ پر کیا ہے وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت بڑی نصیحت ہم کو ملنے تھی، بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے وہاں کا پورا شہر بت پرستی میں مبتلا تھا۔ روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش شہر عراق میں ہوئی، بعض نے کہا کہ شہر بابل میں ہوئی، اس کے بازو میں، بہرحال عراق میں ہو بابل میں ہو، ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں کے سرزمین کے لوگ ایسے مذہب والے تھے، ایسے معبود کو ماننے والے تھے کہ اس میں سے بعض لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس میں سے بعض لوگ ستاروں کو مانتے تھے، اس میں سے بعض لوگ چاند کو مانتے تھے، اور اس میں سے بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ایسا رقم کے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں لوگ نظر آئے۔ محترم حضرات، ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ فطری ہدایت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ قوم کے لوگ بولنے لگے کہ تم ہمارے معبود کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ان کی عادتاً تھی کہ وہ پہلے ہی سے شرک سے پاک تھے، وہ بچپن سے ہی ان کے خیالات شرک سے پاک تھے، وہ سمجھتے تھے، ان کا ذہن ایسا تھا، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ وہ بچپن سے ہی شرک سے پاک تھے، اور ان کا دل مانتا بھی نہیں تھا یہ پتھر کے معبود ہیں، یہ درخت کے معبود ہیں، یہ مٹی کے پتلے ہیں، یہ آنے جانے والے معبود ہیں، یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی خالق ہے جو اس کے کہنے کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا دعوت دیا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اپنے قوم کو دینے سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دیے کہ اے ابا جان، یا آبتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، تم ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو ما لا يسمع، جو سنتے بھی نہیں، ما لا ينفع، جو نفع بھی دیتے نہیں، لا يضركم، جو نقصان بھی پہنچاتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا، جو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیوں سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دیے؟ اس لیے کہ وہاں کی سرزمین میں ان کی بات چلتی تھی، وہ بڑے تھے وہاں پر،
جب سب سے پہلے بڑے آدمی کو سمجھائیں گے تو یہ آدمی اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو سمجھا لے گا آسانی کے ساتھ. اور ایک بات کیا ہے, اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تم دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت دینے سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دیے, اے میرے ابا جان تم ان معبودوں کو چھوڑ دو تو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. کیا بولنے لگے وہ؟ قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنته لنرجمنك وهجرني مليا, کیا تو ہمارے معبودوں سے دور کرتا ہے؟ تو یہاں سے نکل, تو میرے گھر میں مت ہو. باپ ایک باپ کہتا ہے کہ تو میرے گھر میں سے نکل جا, تو ہمارے معبودوں کو ٹھکراتا ہے, ہمارے معبودوں کا تو انکار کرتا ہے, ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے سے تو روکتا ہے, میرے گھر میں سے نکل جا ورنہ میں تجھے پتھر سے مار کر کیا ہے یہاں سے بھگا دوں گا, تیرے جان سے تجھے ختم کر دوں گا. کون بولتے ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے بول رہا ہے.